بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کا ایک خطاب تھا بچوں کو، ہم نے اسی دن اس کے اوپر ولاگ کر دیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پھر میڈیا کی نظر بعد میں ڈلوائی گئی کہ دیکھو، تو پھر تیسرے یا چوتھے دن پھر اس کو ایک ایشو بنایا گیا۔ پھر سنڈے والے دن وہ اتوار کے روز ان کے کلپس بھی جاری کر دیے گئے، جس کے اندر وہ قرآنی آیات کا حوالہ دے کر یہ بات ثابت کر رہے تھے کہ جناب جو فتنہ الخوارج ہے، مطلب اس کو ختم کیا جائے گا۔ اور انہوں نے اور بھی ایک دو باتیں کہیں، بیٹیوں کے حقوق کے بارے میں بات کی، جو اس وقت افغانستان میں ایک جنگ کی کیفیت ہے، اور ملا عبدالغنی برادر جو ہیں وہ بھی افغانستان سے فرار ہو کے اور دبئی پہنچ گئے ہیں، لیکن وہ ہم پھر دوسرے موضوع کے اندر اس کو رکھیں گے۔ لیکن جو ہے ہم واپس آتے ہیں اس کے اوپر۔ پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی کے ٹرولز نے بہت شور و غوغا کیا۔ اب کچھ احباب کا خیال ہے کہ یہ شور و غوغا اس بنیاد پہ کیا گیا کہ جناب حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب نے جو بیٹیوں کو حقوق دینے کی بات کی ہے، تو دراصل انہوں نے عمران احمد خان نیازی کو کیریان جیڈ وائٹ خان کے حوالے سے ٹانٹ کی ہے کہ اپنی بیٹی کو حقوق دیں، تو بیٹی کا حق ہے نا آپ کا نام اس کے نام کے ساتھ آئے۔ تو اس کے میرا نہیں خیال حافظ صاحب اس طرح کی باتوں کے اوپر بلیو کرتے ہیں۔ انہوں نے ان کا آبجیکٹو بڑا تھا، وہ بیسیکلی افغانستان کے امیر، تحریک طالبان افغانستان کے امیر ہیبت اللہ اخوند زادہ صاحب کو تو ٹانٹ کر رہے ہو سکتے ہیں، عمران احمد خان نیازی کو ٹانٹ کرنے کا ان کا نہ تو لیول ہے اور نہ انہیں ضرورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن یوں تھوڑی اس کو مائنڈ کر گئے، اور اس کے بعد انہوں نے حافظ صاحب کے اوپر بد زبانی کرنا شروع کی، بک بک کرنا شروع کی۔ اس بک بک کا تو جواب دیا جا سکتا ہے اور دیا جا بھی رہا ہے، لیکن آگ کیوں لگی ہوئی؟ بنیادی طور پہ آگ کیوں لگی ہے؟ آگ بنیادی طور پہ اس لیے لگی ہے کہ میں نے پہلے بھی بیشتر مرتبہ اپنے اس ولاگ کے اندر عرض کیا ہے کہ دیکھیے، اگر آپ کا کوئی بیانیہ ہے اس کو جوابی بیانیے سے آپ شکست دے سکتے ہیں، نریٹو کو کاؤنٹر نریٹو سے شکست دی جا سکتی ہے، تھیسس کو اینٹی تھیسس سے شکست دی جا سکتی ہے۔ نواز شریف صاحب کی طرح یہ کہہ کے کہ میں نے اس پہ کچھ بولنا ہی نہیں، وہ کچھ ہی دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد وہ جو جھوٹ ہوتا ہے اسے لوگ حقیقت اور سچ سمجھ لیتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب، تو وہ پھر سچ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کی کرپشن کی ساری داستانیں جو ہمارے اداروں نے گھڑی تھی، وہ آج ایک پوری نسل پیدا ہو چکی ہے جو اس کو سچ مانتی ہے۔ تو میرے جیسے بہت سارے لوگ اگر اس کو سمجھتے ہیں، اس کی سائنس کو، اور انہیں پتا ہے کہ یہ کس طرح کن اداروں نے کن دفتروں میں بیٹھ کے گھڑی تھی، تو میرے جتنے کتنے لوگ ہوں گے، عمومی لوگ جو ہیں، یعنی آپ کا اپنا کارکن کہتا ہے کہ کھاتا ہے پر لگاتا بھی تو ہے، حالانکہ میاں صاحب مجھے پتا ہے کہ آپ نہیں کھاتے، ٹھیک ہے نا، اور یہ بات بہت زیادہ حقائق سے بھی ثابت کی، اور جب آپ کا کمپیریزن کیا جاتا ہے جناب زرداری صاحب کی فیملی سے اور جناب عمران احمد خان نیازی کے سے، تو کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا نا، ٹھیک ہے نا۔ جو آپ کے اندر، مطلب چلیے چھوڑے، وہ پھر کس دن بات کریں گے اس کے اوپر۔ تو میاں صاحب جو ہیں وہ ہر کوئی نیریٹو کو ہمیشہ کاؤنٹر نیریٹو سے شکست دی جاتی، طالبان ہوں یا فتنہ خوارج ہو، وہ اپنی جو ان کے ڈیزائن ہوتے ہیں، اپنے جو مقاصد ہوتے ہیں، اس کے لیے ہر دلیل قرآن و حدیث سے نکال کے لے آتے ہیں، بھلے وہ قرآن کی اس آیت کا جتنا مرضی غلط ترجمہ انہیں کرنا پڑے، اور بھلے حدیث کا مطلب جتنی مرضی ضعیف حدیث، خود ساختہ حدیث نکالنی پڑے، لیکن وہ خود کو اپنے آرگومنٹ کو قرآن و حدیث تک محدود رکھتا ہے۔
اب حافظ صاحب نے کیا کیا، انہوں نے وہیں سے ہی ان کی ذلیل کا جواب نکال کے ان کے منہ پہ مارا کہ طالبان کو اگ لگ۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ طالبان کا پولیٹیکل ونگ ہے، اور طالبان جو ہے وہ پی ٹی آئی کا بازو شمشیر زن ہے۔ تو جیسے ہی طالبان کے اس بیانیے کے اوپر زد پڑی تو وہ تو بلبلا اٹھے، اور انہوں نے تشکیلات دھڑا دھڑ بھیجنا شروع کر دی۔ روزانہ 15 کے قریب لوگ جو ہیں جو مختلف تشکیلات کی صورت میں آ رہے ہیں، یعنی کہ دہشت گردوں کی شکل میں آ رہے ہیں، انٹروڈرز کی شکل میں آ رہے ہیں، مداخلت کار کی شکل میں آ رہے ہیں، گھس بیٹھیوں کی شکل میں آ رہے ہیں۔ ان کو جہنم روانہ کیا جا رہا ہے بارڈر کے اوپر، لیکن نہیں لحاظ کریں گے۔ اب یہ پالیسی ہو، نہیں لحاظ کریں گے۔ اب جس کے بارے میں شک پڑتا ہے، اطلاع ملتی ہے ان کے اندر سے کہ یہ اس کام کے لیے آ رہے ہیں، بارڈر پار کرنے سے پہلے ان کو اوپر روانہ کر دیا جائے۔ یہ ریاست پاکستان کی پالیسی۔ تو وہ روزانہ 10-15 ادھر پھڑکائے جا رہے ہیں، تو اس کا انہیں اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی کاؤنٹر نیریٹو کی تکلیف ہوئی۔ تو پھر طالبان کے سیاسی ونگ نے حافظ صاحب کے خلاف کیمپین لانچ کر دی، اور ان کے کردار کے حوالے سے اور بہت زیادہ، ویسے میری خواہش رہی کہ جس طرح کی پہلے ایک ویڈیو مریم نواز شریف صاحبہ کی اور حافظ سید عاصم منیر صاحب کی بنائی گئی اور اپلوڈ کی گئی، میری خواہش تھی کہ اس طرح کے موقع کے اوپر پھر کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی، کیونکہ 16 بندے تو ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنے میں پھڑے گئے تھے، اور کوئی 8-9 جو تھے وہ ایک اور ویڈیو تھی، وہ جو یو اے ای والی تھی نا، اس میں پھڑے گئے تھے۔ اور ان میں سے ایک ویڈیو میں مجرم جو ہے ڈاکٹر شباز گل حال مقیم امریکہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی نام ہے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے لاہور نے ان کو نامزد کیا ہے اور ان کے خلاف ریڈ وارنٹ کے اجرا کے لیے متعلقہ محکموں کو لکھ دیا ہے۔ تو میری خواہش تھی کہ اور بھی کوئی یوتھر جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہوا کچھ یوں ہے کہ چولستان کے اندر کسانوں کو ان پٹ کی فراہمی کے لیے جو ہے وہ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، اور ان میں سے ایک سینٹر کا افتتاح کرنے کے لیے مریم نواز شریف صاحبہ گئی تھیں، ساتھ میں حافظ صاحب تھے۔ اب مریم افتتاح کر رہی ہیں، وہاں پہ ایک گلوب رکھا ہوا تھا درمیان میں، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے تو وہ پھر بتی بال پڑتی ہے، تو وہ افتتاح کر رہی تھیں، اور ظاہر ساتھ پہ مسکرا رہی تھی۔ انہیں خوش ہونا چاہیے کہ وہ کام کر رہی ہیں، اور اس کام کا جو بینیفٹ ہے وہ ایک عام آدمی کو پہنچ رہا ہے۔ تو انہوں نے جناب اس سے قسم قسم کی کہانیاں گھڑنا شروع کی۔ اب ویڈیو بنانے والے تو پڑے گئے تھے، اور جو مزید بنا کے اپلوڈ کرے گا یا شیئر کرے گا یا آگے واٹس ایپ گروپوں میں ڈالے گا وہ بھی پھڑا جائے گا۔ تو پھر کیا کرتے؟ تو پھر ایک غلاظت کا شاہکار ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے معید، ویسے تو پیرزادہ ہے لیکن بعض لوگ جو ہے وہ حرامزادہ بھی کہتے ہیں ان کو۔ تو انہوں نے جناب وہ والا لکھ دیا، مطلب کہ وہ جو ویڈیو بنا کے انہوں نے اپنی غلاظت کا اظہار کرنا تھا نا، وہ معید پیرزادہ نے تحریری شکل کے اندر اپنی غلاظت کا اظہار کیا، اور وہ گھٹیا ذلیل کنیڈین نیشنل جو اس کا ہے نا مالک، وہ سیاست ڈاٹ پی کے والا، ٹھیک ہے، وہ بھی ویسے معید کا ہم اثر ہی ہے، جو میں نے لاحقہ معید کے لیے استعمال کیا وہی اس کے لیے استعمال کر لیجئے گا۔ تو انہوں نے اس کو پھیلایا، اور مقاصد انہوں نے وہی حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جو پچھلی دفعہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک ویڈیو بنا کر حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ڈر بڑا لگتا نہیں وہ تھا۔ اب وہ جو ان 16+8 کے ساتھ جو ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس میں تو زیادہ آپ کو گواہی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی نا۔ یہ جو سائبر کرائم ہوتا ہے سارے سامنے ہوتے ہیں ثبوت، ٹھیک۔ تو بہرحال وہ جو ہے اس حوالے سے وہ دیکھیں، اب معید پیرزادہ صاحب، معید حرامزادہ صاحب نے وہ کرنے کی کوشش کی، تو نتیجے کے طور کے اوپر وہ بات تو ان کی پھیل گئی ہے، لیکن وہ بلا امپیکٹ نہیں آیا جو وہ ڈالنا چاہ رہے ہوں گے یا ڈال رہے ہوں گے، اور اس کے اوپر تھو تھو بھی ہو رہی ہے۔
تو خیر یہ جو حافظ صاحب نے جو کام کیا ہے، یہ کام تھا جو آج سے 20 سال پہلے ہو جانا چاہیے۔ ہم نے اس وقت اس میدان کو چھوڑے رکھا، اور ہم پچھلے کم از کم میرا خیال ہے کہ میں جب دادا پوتا شو کرتا تھا، اور دادا پوتا شو ہمیں بند کیے ہوئے بھی کچھ ایک سال ہو گیا ہے، لیکن وسیم صاحب کے ساتھ جب میں کیا کرتا تھا، وہ وسیم صاحب نے بھی کہا تھا اور میں نے بھی کہا تھا کہ نیریٹو مرتا نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کا کاؤنٹر نہ لے کے آئیں۔ لوگ آپ مار دیں گے، کوئی اور آ جائے گا اس نیریٹو کو، اس بیانیے کو لے کے چلنے کے لیے۔ اس بیانیے کو کاؤنٹر نیریٹو سے آپ ختم کریں گے تو نیریٹو مرے گا۔ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں جو دیہانت ہوا ہے، یہ اس کاؤنٹر نیریٹو کی سب سے بڑی فتح ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر، اگر کوئی سمجھنا چاہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔